میرے پاس ایک بڑا پڑھا لکھا ٹائی میں جوان آیا، کہتا ہے مولانا صاحب میری سمجھ میں نہیں آتا، کافی سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا مولانا میری سمجھ میں نہیں آتا خدا ایک ہے یا 14 ہے؟ تو میں نے کہا یہ کیسی بات کر دیا، خدا تو ایک ہی ہے۔ کہتا ہے یہ بعض جگہوں پہ ہم مجلس سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، وہ باتیں ایسی کر رہے ہو۔ تو یہ کس کا قصور ہے عزیزان محترم؟ مجھولات، چھپی ہوئی باتیں، اور ایسی بات کرنا کہ جو آپ کی سمجھ میں اگر ایسی ہی کرنی تھی تو پھر قرآن کیوں ایسی باتیں کر رہا ہے بار بار؟ قرآن واضح بات کرتا ہے، قرآن کی کوئی بات ڈھکی چھپی ہے ہی نہیں۔ ہر تو اس کے محکمات ہیں، مشابہات ہیں، لیکن اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اہل بیت کی روایات حدیثیں بیان کر رہی ہیں اس کو۔ خود اہل بیت نے کہا کہ اگر ہماری کوئی بات قرآن کے مخالف لگے تو اس کو دیوار میں لے کے مار دینا، امام کی حدیث ہے یہ۔ لیکن ہماری باتیں یہ بہت راز کی باتیں ہیں، یہ راز سمجھ میں آئے گا عزیزان محترم۔ یعنی ہم اس جگہ عجیب سے راز لے آئے۔ کچھ لوگ جب کچھ حدیثیں ایسی روایتیں آیتیں نازل ہوئی جہاں پہ اللہ کی طرف، خوف کی طرف، تو کچھ لوگ اپنا گھر چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے گئے۔ رسول خدا کو پتہ چلا کہ انہوں نے گھر بار چھوڑ دیا ہے، تو کہا یہ کیا کیا؟ کہا نہیں، ہم بس ہم صرف یہ کریں گے۔ کہا یہ اسلام نہیں ہے، اسلام معاشرے میں رہنے کا نام ہے، گھر گرستی کا نام ہے، اولاد کی تربیت، میاں بیوی، شادی، یہ سب اسلام یہی ہے۔ اور وہاں کچھ لوگ مولا کائنات کے دور کی ایک مسجد میں جمع ہو گئے۔ اب امام نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ کہا مولا بڑے نیک لوگ ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا صرف مسجد میں رہتے ہیں، عبادتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو امام نے کہا تم کو کھانا پینا کون دیتا ہے؟ کہا ہم ہیں نا مولا۔ تو امام کہتے ہیں اس سے اچھے گلی کے کتے ہیں جو کم سے کم اپنی ہڈی خود تو ڈھونڈتے ہیں۔ اسلام اجتماعی دین اور کامل دین ہے، اسی لیے اسلام کے اندر آپ جب احکامات دیکھتے ہیں تو ہر چیز کے احکام ہیں۔ معاملہ کیسے کرنا ہے، وعدہ کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، ناپنا کیسے ہے، تولنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، ہر چیز کا احکام ہے۔ اگر یہ احکام نہیں ہوتے تو پھر، اور اتنی خوبصورت بات ہے کسی عالم دین نے کہی کہ اگر ایک جگہ بیٹھ کر ہی زندگی گزارنا بہتر تھا یا کٹ کے معاشرے سے، تو رسول خدا غار حرا سے نیچے ہی نہ اترتے، وہ اوپر ہی بیٹھے رہتے۔ حضرت جبرائیل آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ کھانا لے کے جا رہی ہیں، اور کیا چاہیے؟ نہیں، اس معاشرے میں جو اتنا جاہل معاشرہ کہ اوریاں کعبہ کا طواف کرتا تھا، اس معاشرے میں جا کر رسول نے ہدایت دی۔ عزیزان محترم، اصل اسلام یہی ہے۔ اب یہ جو کیفیت ہے کہ ہم یہ راز داں بنے، با بصیرت بنے، کون سی بات کہاں کرنی ہے، کون سی بات کیا نہیں کرنی ہے، اور اپنے اندر اس ایبلٹی کو پیدا کریں، تو پھر ایک خصوصیت ہم پیدا ہو کہ ہم امام کی اس کمپنی میں اپنا ایڈمیشن کروائیں، انرولمنٹ کرائیں۔ سی وی چیک ہوتی ہے نا آپ کی، آپ فلانی کمپنی نے بولا جی 5 سال کا ایکسپیرینس ہو، 10 سال کا ایکسپیرینس ہو، یہ کوالٹیز ہوں، پھر آپ اپنی سی وی دیں، پھر سلیکشن ہوگی۔ اب آپ کسی ملٹی نیشنل میں چلے جائیں، کسی بڑی کمپنی میں چلے جائیں، اب آپ اس میں اپنی سی وی دیتے ہیں تو 5-10 انٹرویو ہوتے ہیں، آخر میں بورڈ آف ڈائریکٹر بیٹھا ہوتا ہے، وہ بیٹھا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہوگا، پھر اس کے بعد وہ، اب جو بڑی کمپنیز ہیں وہ تو انٹرویو میں پوچھتی ہیں نئی اسٹریٹجی دے ہمیں آپ ہمارے بزنس کی، یہ بھی آج کل دنیا میں ہے، وہ نئی اسٹریٹجی لے کے بعد آپ کو بھگا بھی دیتے ہیں، تو آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ ان کو اسٹریٹجی بھی کیسے دینی ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا آپ کو بڑا پتہ ہے کمپنیوں کا، بس میرے سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے حوضے پہ جانے سے پہلے MBA پڑھ لیا تھا، تو مجھے سب پتہ ہے۔ اب وہ کیا کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ یہ چھوٹی سی کمپنی اور پورے 5 کانٹیننٹ میں ہوگی، پھر بھی چھوٹی ہے، اور جو کمپنی کائنات کی ہے، جس کا CEO کائنات کا مالک ہو، اور جس کی حکومت پوری دنیا میں بنے گی، اس کے لیے کتنی محنت کرنی ہے CV دینے کے لیے، کتنی محنت ہے۔
کتنا میں سوچ رہا ہوں. تو بات ہے کہ آیا میں سوچ رہا ہوں, آیا میں کیا ایسا سوچتا ہوں کہ میں امام زمانہ کے کسی کام آؤں گا, کیا میں کر رہا ہوں.